أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس رمضان کے مہینے کو مغفرت اور رحمت والا بنا دے اور اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی بابرکت گھڑیوں کے طفیل اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، تمام ہدایت سے بھٹکے ہوئوں کو ہدایت کی راہ کی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ایسی مقبول نیکیوں کی توفیق جو گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس زندگی کی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو ہماری مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث اطمینان اور باعث فضیلت ثابت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ کیسا گزر رہا ہے آپ سب لوگ کا رمضان؟ تراویح کون کون پڑھنے جاتا ہے یا سب لوگ گھر پہ تراویح پڑھتے ہیں؟ گھر پر پڑھتے ہیں، صحیح۔ چلیں آج ہمارے ابھی تک کافی لوگوں نے جوائننگ نہیں کی ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہم لوگ سبق سننا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگ جوائن کرتے جائیں گے۔ جی میں ایک منٹ صرف اپنی آیت نکال رہی ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پھر اس کو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ جی چلیے مبشرہ آپ شروع کریں، آیت نمبر 5 to 8 آپ سنائیے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ آپ کی الرحمن آواز الرحیم۔ تھوڑی آہستہ ہے، تھوڑا سا مائک قریب کر لیجئے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا
وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزناتها ألم يأتكم نذير. شاباش. چند چیزیں نوٹ کر لیجئے مبشرہ. جی زینس نون پہ گنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور رجومل نہیں ہے، رجومل للشیاطین، ٹھیک ہے. جیم پیش جو ہے نا، تو یہاں پہ 2 حرکت برابر لمبا کریں گے، رجومل للشیاطین، ٹھیک ہے. جی اس کے بعد جو ہے آپ وہ سمیعو جی اور تمیزو، جس طرح آپ نے تقادو کو تیزی سے پڑھا ہے نا، ویسے ہی جی جی تمیزو کو بھی آپ تیزی سے پڑھیں گی، تمیزو، ٹھیک ہے. اور پھر آگے جو ہے اس کے آگے فوجن، فوجن کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تنوین کے بعد اگر آ جاتا ہے حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف، تو وہاں پر آپ کا وہ نہیں کیا جائے گا، آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے، فوجن نہیں پڑھیں گے. فوجن سألہم خزنتہا، ٹھیک ہے. اس طرح جی کر کے ٹھیک آپ اس کی ادائیگی کریں گے. باقی الحمدللہ کافی بہتر ہے، الحمدللہ. جی ٹھیک ہے. جی اچھا جی. فرحت جی آپ پڑھیے. ہیرا آپ پڑھیے. آپ نے کس کو کہا ہے؟ آپ لوگ سن رہے آپ کا؟ جی سنائیے، پھر نابیہ آپ سنائیں. بولو نا. پپو شو نہیں ہو رہا. سوری. کون بتایا؟ مشتاق اب آیا. اوکے چلے سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں. سوری بیٹے، آپ نے یہاں پہ جو ہے فوجن سألہم، ٹھیک ہے، سألہم خزنتہا،
پڑی حرکات ہیں، کسی بھی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. اسی طرح شہیقوں وہیہ، قوں نہیں کرنا، قوں شہیقوں وہیہ. ٹھیک ہے جی. اب حریم آپ پڑھیے. اوکے جی میں پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد ميزوا من الغيظ كلما ألقى القیہ، بیٹے دھیان سے پڑھیں. القیہ. ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. جی کافی بہتر پڑھا بیٹے آپ نے. جو دو مدات ہیں ان کو بہت زیادہ کھینچ رہی ہیں، ان کو اتنا نہیں کھینچتے. ٹھیک ہے. زینا السماء الدنیا بمصابیح ٹھیک ہے وجعلناها، بس اتنا. وَأَعْتَدْنَا، نہ ایسے کر کے نہیں پڑھنا آپ کا نا، مدات تھوڑی زیادہ لمبی ہو رہی ہیں. اوکے. جی لہا، ٹھیک ہے. بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے. چلیں ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ. جی ناہید جی آپ آگے آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. جی شاباش، بارک اللہ. ایک دو چیزیں صرف نوٹ کر لیجئے. القیہ، القیہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے. اچھا. القیہ صرف اتنا ہی آپ نے لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور دوسرا یہ آتدنا لہم نہیں ہے، آتدنا، الف مدہ بھی پورا کیجئے. ٹھیک ہے. اسی طرح یا القیہ میں یا زیادہ لمبی ہو گئی، بس اتنا. القیہ فیہا اس طرح کر کے پڑھیں گے. باقی کافی اچھا تھا، شاباش. جی آگے سمینا جی آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. शाबाश बारकल्ला। एक चीज, दो चीजें हैं सिर्फ जिनको नोट कर लीजिए। एक جی तो ये कि यो शही कौं, यहाँ पे अदगाम बिल गुन्ना होगा, ठीक है। ये جی हरूफ यरमलून में से वाओ आ रहा है ना, तो यहाँ ہاں पे जो अदगाम आ रहा तनवीन का हो रहा है, तो ये विद गुन्ना होगा। शही कौं वही तफूर, ठीक है। ٹھیک और ٹھیک दूसरा, जिस तरह आपने दू को जल्दी पढ़ा, इसी तरह तमय्यजू को भी जल्दी से पढ़ना है। زا تھوڑا لمبا ہو तमय्यजू گیا जा लंबा हो गया, बेशक बिल्कुल। तो आपने ये جی लंबा नहीं करना आपने, ठीक है। ٹھیک ہے अच्छा, صحیح कल मैं आप लोगों को एक कायदा बता रही थी मीम साकिन का, ठीक جی है। جی अभी आपने जैसे देखा कि वो छोटी बच्ची हरीम फातिमा जब मीम पे आ रही थी, वो थोड़ा सा उनका लंबा हो रहा था, गुन्ना टाइप फीलिंग हो रही थी। ये جی चीज नहीं होनी। मैंने कल आपको बताया था कि मीम साकिन पे सिर्फ एक सूरत में गुन्ना होता है, और वो उस सूरत में होता है कि मीम साकिन के बाद वाले हरफ पर अगर का पहला हरफ बा हो तो। جی अदरवाइज मीम साकिन हमेशा इजहार के साथ पढ़ा जाता है, और जो ये कायदा है, इससे इसको इख्फाए शफवी कहते हैं। शफातान होते हैं ना, होंठ, और جی मीम جی की अदायगी जो है वो होंठ के गीले हिस्से जब आपस में मिलते हैं तो हम लोग मीम अदा करते हैं, ऐसे ही है ना। جی जब हम लोग मीम अदा करते हैं तो मीम का, जब मीम साकिन का कायदा है और यहाँ पर बा आ जाएगा, तो गुन्ना होने की सूरत में इसको इख्फाए शफवी बोलते हैं। कल बाय मिस्टेक मैंने इकलाब बोल दिया था वो भी बा का ही कायदा। जो नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, तो वहां पर हम लोग लफ्ज को बदल देते हैं, यानी कि तनवीन को मीम की आवाज के साथ बदल देते हैं, और फिर अदायगी होती है उसकी, तो वो अकलाब है, ठीक है। ٹھیک ये इख्फाए शफवी है। तो صحیح इख्फाए शफवी सिर्फ एक सूरत में होगा, बाकी जहां भी आपको मीम साकिन मिलता है आप उसको इजहार के साथ पढ़ेंगे। ये देखें, जैसे बेरब्बी हिम, ठीक है, हिम नहीं कहेंगे, बेरब्बी हिम। इसी तरह आगे एक जगह पे और भी आ रहा है, यहाँ पे आया था ना, आगे एक जगह और आया, मैं अभी देखा था। जैसे हम लोग कहेंगे लाहुम, लाहुम अजाब सईर, लाहुम नहीं करेंगे, लाहुम, ठीक है। جی ये ये चीज सब लोग नोट कर लें अपने पास जी। ٹھیک मामी नसीन, आप सुनाइएगा। اچھا اگر وہ بھی نہیں سنا رہی تو میرے پاس ہی ہے رحیلہ جی، تو ان سے سن لیں، آج ہم जी जी اکٹھے ہی सुनाइए, ہیں۔ जी जी सुनाइए। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम سلام۔ वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सुनाइए। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ दोबारा पढ़िए। وَلَقَدْ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا नाहा, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔
عذاب السعیر وللذین کفروا للذین، دوبارہ دیکھیے، لام کے اوپر شاد ہے نا؟ جی جی وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ عذاب جہنم ایک پیش ہے بیٹے. عذاب جہنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ دوبارہ دیکھیے، كُلَّمَا تقادو کے بعد أُلْقِيَ دوبارہ سے پڑھیے. تَكَادُ تَمَيَّزُ زو لمبا ہو رہا ہے. تَكَادُ تَمَيَّزُ آگے آگے، مِنَ الْغَيْظِ نل نہیں کہنا، من الغیظ. مِنَ الْغَيْظِ شاباش. آگے كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ خزانتها پہ مد پوری کیجئے. خَزَنَتُهَا أَلَمْ 4 کاؤنٹس، 4 انگلیوں کو یوں کر کے کھولتی جائیں بند کر کے، اور جتنی دیر میں 4 انگلیاں پوری کھلیں گی اتنی دیر تک مد کرنی ہے آپ نے. خزانتها. خَزَنَتُهَا شاباش، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٹھیک ہے، شاباش. فرت جی آپ سنائیں گی؟ جی جی سنائیے. آپ کا مائک میوٹ ہو گیا دوبارہ سے. مائک انمیوٹ کیجئے. جی آپ سنائیے. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ رجوع، رجوع ہونٹوں کو گول ہی رکھیے. را کے اوپر بھی پیش ہے، جیم کے اوپر بھی پیش ہے، اور آگے واو مد ہے. جی رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. جی شاباش. 2-3 چیزیں بس نوٹ کر لیں. جہاں پہ آپ کی مدات آ رہی ہیں نا، مدات کو پورا ٹائم دیجئے. وَجَعَلْنَاهَا وَعَتَدْنَا لَهُمْ، ٹھیک ہے. اسی طرح فیہا سمیعو، سمیعو لہا نہیں کہنا، سمیعو 2 حرف برابر لمبا کیجئے. واہیہ جو ہے یا بڑی حرکت ہے، آپ تھوڑا لمبا ہو گیا تھا آپ کا، لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح فیہا فوجن، یہاں پہ آپ کا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. تنوین ہے نا، تو تنوین اگر آگے حروف ہلکی نہیں ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اخفاء حقیقی، ٹھیک ہے. باقی یا اور حمزہ جو ہے اس پہ، حمزہ کے اوپر جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. یاتیکم، یاتیکم اس کے بعد جھٹکے کے ساتھ ختم ہوگا.
اور باقی الحمدللہ آپ کا ٹھیک ہے. اور چلیں ٹھیک ہے، ہم لوگ پھر اپنی تفسیر شروع کرتے ہیں. پاپا بات سنی، بار بار آپ کی کلاس چلی جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بار بار آپ کی کلاس چلی جاتی ہے. چلی جاتی ہے؟ جی چلی جاتی ہے. آپ اپنے کمرے روم کا دروازہ اوپن کر دیں. اوپن ہے. اوکے چلیں جی شروع کرتے ہیں. اوکے آج ہم نے جو ہے وہ شروع کرنا ہے آیت نمبر کون سی ہے بلا، کون بتائے گا؟ نمبر 4. 7 اور 8 آج ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. 6 7 8 کو ہم لوگوں نے آج کور کرنا ہے. 6 کو ہم نے کل کسی حد تک کور کر لیا تھا، لیکن اس کو تھوڑا سا ہم لوگ پیچھے سے لے کر چلیں گے تاکہ ہماری بات کی وضاحت ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ٹھیک ہے. پہلے بتایا کہ وہ شیاطین جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، چوری چھپے باتیں سن رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، پہلے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آن دی ہول تمام نافرمانوں کے لیے اور تکذیب کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کا بتا دیا کہ کس کے لیے سزا ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیجیے گا، آج پتہ نہیں یہ سب کچھ ہی الٹ پلٹ ہی ہو رہا ہے جی. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی سزا دیں گے. اب انکار کرنے والے کون ہیں؟ انکار بھی یہاں پہ کئی قسم کا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلا انکار تو یہ ہے کہ سرے سے اللہ ہی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے. اور اللہ کو نہیں مانتے تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ کی بھی نہیں مانتے. یہ سب سے بڑا انکار ہے، یعنی کہ کفر کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوسرا درجہ آ جاتا ہے کہ شرک، یعنی کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سوں کو مانتے ہیں، ان کو اپنا وسیلہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اللہ تک رسائی کے لیے ہمارے مددگار ہوں گے یا اللہ سے ہماری منوانے کے لیے ہمارے مددگار ہوں گے. تو یہ آ جاتی ہے دوسری کفر کی یا انکار کی دوسری قسم. یہ لوگ بھی جہنم میں سمہا ہو جائیں گے بیکاز ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ دونوں ایکولی ایک جیسے بڑے گناہ ہیں. کیونکہ اللہ کی ذات واحد ہے، اس کو وہ اپنے ساتھ شرک کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھیں جیسے گھر کے اندر ہم لوگ کوئی ایک بندہ جو ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مرد قوام ہے، لیکن اگر بیوی کہے کہ نہیں مرد کے برابر میں بھی درجہ رکھتی ہوں اور مرد کی آدھی میری سنی جائیں گی آدھی مرد کی سنی جائیں گی، یا پھر یہ ہے کہ میری سنی جائے گی، بہت ساری باتوں میں اپنی منوانے کی کوشش کریں. تو آپ کو پتہ ہے جہاں دو حکومت کرنے والے ہوں ایک ملک میں ہی، جیسے اگر ایٹ دا سیم ٹائم دو پارٹیاں رول کرنا شروع کر دیں گی تو وہ کہتے ہیں کہ جی میری چلے گی، وہ کہتے ہیں نہیں جی میری چلے گی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی فساد ہے، بگاڑ ہے، سسٹم جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چلے گا. تو اسی طرح اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات میں بھی ہمیں ہر جگہ فساد اور بگاڑ نظر آتا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے
وہ بالکل پرفیکٹ اپنے دائرہ کار میں کام کرتے ہوئے سموتھلی رن کر رہی ہے، تو پھر کوئی ایک ذات ہی ہے جس کا مکمل کنٹرول ہے اور اس کے مطابق وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو پھر اگر دو یا دو سے زائد کوئی چیز ہوتی تو پھر فساد ہی فساد ہوتا. تو سب کیا بات نکلتی ہے کہ سب سے پہلے، اور پھر شرک میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ شرک کی، ایک تو قرآن پاک میں بھی جا بجا جو ہے وہ شرک کا نفی کی گئی ہے کہ شرک بہت بڑا، بلکہ اس کو ظلم کبیر بھی، ظلم عظیم بھی کہا گیا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے یہ انسان جو اپنی ذات پر کرتا ہے، اگر انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے. اب دیکھیں، ہم کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، شریک تو کافر لوگ ہیں وہی ٹھہراتے ہیں. وہ جو کوئی اگر ہندو ہے تو وہ ٹھہراتا ہے کیونکہ انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہے. کرسچن ہے تو وہ ٹھہراتے ہیں کیونکہ جی وہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو وہ بیٹا کہتے ہیں. یا پھر یہودی ہیں جو حضرت عزیر کو جو ہے وہ بیٹا کہتے ہیں. ہم تو نہیں کہتے، ہم تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں. لیکن کیا یہ چیز 100% درست ہے؟ آج اگر ہم لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں تو عقیدت اور محبت اور کیا کہتے ہیں اس کو، کسی کی کیا کہتے ہیں تقلید، کسی کی پیری مریدی، اور ان چکروں میں ہم لوگ کس قدر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں لوگوں کو، شخصیتوں کو. اور تو اور ہم لوگوں نے خود اپنے نفس کو بھی اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ سم ٹائم برابر لا کھڑا کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی کرتے ہوئے اپنے نفس کی، اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی نہ ماننے والا بھی جہنم میں ہے. یہ بھی شرک کی ایک قسم ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنے نفس کو ہی الہ بنا لیتے ہیں، جب آپ اپنے خواہش نفس کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پیچھے کر دیتے ہیں. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں پردہ کروں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں سر پہ دوپٹہ لوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں، میری طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ میں روزہ رکھوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم اپنے نفس کی مان کر چل رہے ہیں. اور نفس اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ شرک کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کی طبقات میں سے سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ خاویہ ہے. خاویہ ہوا سے نکلا ہے، اور ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو. تو آپ خود دیکھیں کہ وہ طبقہ منافقین کے لیے ہے، سب سے نچلا درجہ جس میں منافقین ہوں گے. تو منافقین کیا کرتے تھے؟ منافق کی پہچان میں سے ایک پہچان کیا تھی؟ کہ وہ خواہش نفس کے پیچھے بھاگتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان اور نفاق دونوں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. تو نفاق آج بھی کسی نہ کسی صورت میں ہے. اس دور میں نفاق جو ہے کھل گیا تھا. آج کے دور میں نفاق یا تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی جن کے ذریعے اگر ہم غور و فکر یا تدبر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کہاں کہاں نفاق ہے، کب کب ہم لوگ وہ منافقت کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی بھی ماننی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رسولوں کی بھی تکذیب کر دی، یعنی کہ جو پیغام لے کر آئے تھے اس کی بھی بات نہ سنی، اس کو بھی جھٹلا دیا. تو وہ لوگ بھی جہنم کے سزاوار ہیں. پھر آخرت کا انکار کرنے والے، یعنی جب ان کو ڈرانے والوں نے یہ کہا کہ یوم سزا و جزا ہے، قیامت ہے، ایک دن جواب دہی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، اب تک تو نہیں آئی تو آئندہ بھی نہیں ہوگی.
ہم نہیں مانتے تمہاری باتیں. تو یہ باتیں جب کہہ دی کہ نہیں مانتے، انکار کر دیا، تو پھر ان کے اس انکار کے بعد نافرمانیوں اور گناہوں کے ایسے دروازے کھلے کہ یا تو وہ تباہی کی طرف تمام اقوام چلی گئیں، ہلاکت کا باعث بنے. اور آج امت محمدی بھی ان نافرمانیوں کی طرف جاتے ہوئے تباہی کے اس دھانے پر کھڑی ہے کہ جہاں پر ہم لوگ جہنم حالانکہ مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی گئی. جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کفار کا، شیاطین کا اور نافرمانوں کا کہا. کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے. لیکن ہم مسلمان خود اپنی حرکتوں سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے ہم لوگ اپنے آپ کو خود اس کے اندر دھکا دے رہے ہیں، تو جس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ جہنم جو ہے وہ ہر فسادی اور ہر گناہ گار کے لیے. پھر وہ چاہے تو وہ ہو دین ابراہیمی پر، پھر چاہے تو وہ دین محمدی پر ہو، یعنی مسلمان ہو، موحد ہو، توحید کا اقرار کرنے والا ہو. لیکن اگر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اگر وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آ رہا، اور اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، تو یہ جہنم اس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. ابھی جب میں آپ کو جہنم کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتاؤں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ دیکھیے گا کہ جہنم جو سب سے پہلا درجہ ہے دوزخ کا، جس کا نام جہنم ہے، جس کا بار بار یہ تذکرہ بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور ابھی بھی پڑھا. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ پہلا طبقہ جو ہے، یہ اس کا درجہ جو جہنم کا، دوزخ کا، یہ ہے ہی موحدین کے لیے. وہ توحید کا اقرار کرنے والے، وہ مسلمان امت محمدیہ کے وہ افراد جو گناہ گار ہیں، جو توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، وہ لوگ جہنم کے اس لیول پر، اس درجے میں پھینکے جائیں گے. وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، پھر ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. اور پھر نہر حیوان، وہاں پہ ایک نہر ہے جو جنت کے دروازے کے باہر ہے، اس میں سے ڈبکیاں لگوائی جائیں گی. وہاں سے ان کے جلنے کے نشانات ختم کیے جائیں گے، ماں سوا ایک نشان کے جو ان کے ماتھوں پہ رہ جائے گا. اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور جنت میں داخلے کے بعد بھی ان کا مقام جنتیوں کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور اوپر کے تمام جنتی، اوپر والے درجات کے، ان کو ان کے ماتھوں کے نشان سے پہچان لیں گے کہ یہ وہ جنتی ہیں جو دوزخ سے ہو کر، اپنی سزاؤں کو پاک ہو کر تو پھر یہاں پر آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ وہاں پہ اس قسم کا تو کوئی جذبہ ہوگا ہی نہیں جنت میں، بٹ سٹل وہ پہچانے جائیں گے. ان کو کوئی ٹیز نہیں کرے گا، ان کو کوئی تانا نہیں دے گا، بٹ وہ پہچانے جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ بات ہوتی ہے آگے، انہوں نے کہا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. تو جب بھی اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے شور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی. یعنی کہ جہنمی جب بھی اس کے اندر ڈالے جائیں گے، جہنم کی چیخنے اور چنگاڑنے کی جو آوازیں ہیں وہ ان کو سنائی دیں گی، اور وہ غصے سے ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی. اب یہاں پر بھی اسکالرس کی دو رائے ہیں. ٹھیک ہے. ایک رائے ہے، اسکالرس کہتے ہیں کہ جہنم کی اپنی ایسی دھاڑ کی آواز ہوگی، اس کے اندر جو ایندھن جل رہا ہوگا، جو لکڑیاں یا جو ایندھن اس کے اندر ہوگا، گندھک کے جلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے چٹکنے کی، اور باقی دوسری تیسری اور جہنم کی اپنی آواز بھی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو یہ شعور دے دیں گے کہ جہنم کو پتہ چلے گا جب اس میں نافرمان ڈالے جائیں گے تو پھر وہ دھاڑے گی. ٹھیک ہے. تو جب وہ دھاڑے گی تو اس کے دھاڑ کی آواز کا اتنا شور ہوگا
کہ ناقابل برداشت ہوگا، اس کی اپنی ایک دہشت ہوگی آواز کی۔ اسی طرح کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آواز جہنمیوں کی بھی ہوگی، ان جہنمیوں کی آوازیں اور دھاڑ اور شور جو آلریڈی پہلے سے اس کے اندر ڈالے جا چکے ہیں، اور وہ تکلیف سے ان کی وہ اس قسم کی جو آوازیں ہیں وہ آ رہی ہوں گی، اور وہ نئے ڈالے جانے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہولناکی کا باعث ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اب دیکھیں آواز جو ہے، آواز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آواز جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ایریٹیٹنگ اور بڑی اذیت ناک قسم کی سزا ہے، نوائز پولوشن، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ شور کو برداشت کر سکتا ہے۔ انسان کی قوت سماعت بھی اس کا ایک آواز کا ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس کی ایک خاص لمٹ ہے، جہاں اس کے بعد جو ہے وہ کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر سوچیں کہ وہاں جب وہ ڈالے جائیں گے اور اس قدر جو ہے وہ وہاں پہ آواز ہوگی، تو پھر اس نوائز پولوشن سے جو ہے وہ انسان کی کیا حالت ہوگی۔ اور سائنس آج یہ ثابت کرتی ہے کہ آوازیں جو ہیں وہ انسانوں کو مار بھی سکتی ہیں۔ they have the capability to kill human beings۔ ریزن بینگ کیا ہوگی کہ ایک تو یہ کہ آواز جو ہے وہ لاؤڈنیس کی وجہ سے آواز اپنے بہت لاؤڈ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کانوں کے پردے پھٹتے ہیں، اور جس کی وجہ سے سم ٹائمز ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں دے آر کوائٹ سینسٹیو، کمزور دل لوگ ہوتے ہیں، اور جب وہ ان ایکسپیکٹڈ کوئی بہت ہی لاؤڈ آواز سنتے ہیں تو ہارٹ بیٹ بند ہو جانے کی وجہ سے بھی اچانک جو ہے وہ ہو جاتا، اب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو سوچیں کہ وہاں پہ ایک تو وہ کہ جہنم کے ہر درجے میں ایک الگ قسم کا عذاب ہوگا، اور پھر اوپر سے یہ نوائز پولوشن جو ہوگی اس کا یہ ہوگا، اور پھر ان کا جو یعنی کہ ان کی فریادیں اور ان کا دھاڑنا اور ان کی چیخیں، یہ سب کچھ مل کر اپنے آپ میں ایک ایسا منظر ہوگا کہ جو کسی عام انسان کے لیے جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ پھر آگے آتا ہے کہ آیت نمبر 8 میں تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوگا کہ جوش کی وجہ سے ابھی پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کہ جب بھی اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے دوزخ کے دروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یعنی کہ دوزخ کے یہ غضب جو ہے وہ اس قدر اس کا غصہ ہوگا کہ وہ یعنی جب بھی اس کے اندر کچھ ڈالیں گے، جب بھی اس کے اندر نافرمان ڈالے جائیں گے، وہ اور زیادہ جوش مارنے لگے گی، گویا کہ وہ پاگل ہی ہو رہی ہے اور پھٹ پھٹ کے ٹکڑے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں بھی آتا ہے کہ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کے جوش و خروش کی آواز سنیں گے، یعنی کہ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ جب بھی کوئی فوج اس کے اندر ڈالی جائے گی تو لوگوں کا گروہ یا لشکر جو بھی اس کے اندر، تو جہنم کے دربان، یہ جو جہنم کا جو سب سے طاقتور اور سب سے شدید القوہ جو دربان ہے اس کا نام مالک ہے، ٹھیک ہے، جو ان جہنم کے 19 اور دروغہ ہیں ٹوٹل، تو ان کے جو سب کے ہیڈ ہیں وہ مالک ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کا وصف تو یہ ہے کہ لا یعصمون اللہ ما امرہم، کہ وہ کہیں گے کہ وہ کچھ اور اللہ تعالیٰ کا نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے جب کبھی بھی ان کو کوئی حکم دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے وہ اتنے فرما بردار ہیں تو جیسے ہی ان کے اندر ڈالا جاتا ہے تو مختلف فرشتے وہاں پہ مختلف، اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں خود نہیں جائیں گے جہنم میں، خود نہیں گریں گے، دھکے مار کے گرایا جائے گا اس کے اندر۔ یعنی کہ اب دیکھیں دنیا میں بھی اگر کسی کو ایک ہوتا ہے کسی کی تذلیل زبان سے اور منہ سے کر دینا،
اور خود کسی جگہ سے نکل جانا یا کسی جگہ کے اندر انٹر ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے کسی جگہ سے آپ کو دھکے مار کے نکال دیا جانا۔ تو آپ سوچیں کہ ایک کو تو آپ کو وہاں سے نکلنے کا کہہ دیا جائے، اور دوسرا آپ کو وہاں سے دھکے دے کے نکالا جائے، یا ایک تو یہ کہ آپ کسی جگہ پہ جانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، ایک تو وہ ناپسندیدگی اور تکلیف کا ایک عالم، اور دوسرا یہ کہ آپ کو دھکا مار کے تذلیل در تذلیل کے آپ کو دھکا مار کے اس کے اندر گرا دیا جائے کہ آپ اس کے اندر جائیے، آپ کو اس کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو یہ پھر کس قدر ضروری ہے۔ یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ڈرانے والوں کا سلسلہ اس طرح وحی کے ذریعے تو بند ہو گیا، لیکن آج امت مسلمہ پر، آج ہم لوگوں پر امت وسط ہونے کی وجہ سے ہم پہ یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ ہم لوگوں تک یہ پیغام جو ہے وہ آگے پہنچائیں، ان کو حلال اور حرام کی، اچھے اور برے کی تمیز بتائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی سے ان کو پہچان کروائیں، ان کو اس جہنم سے بچائیں۔ دیکھیں، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کو جس چیز سے ہم خود بچنا چاہتے ہیں، جس چیز کو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند فرمائیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نور دیا، ہمیں یہ سینس دی کہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے، یا پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یہ گناہ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا انجام برا ہو سکتا ہے، تو پھر اس چیز کو آگے پہنچانا بھی ہمارا جو فرض بن جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کوئی امت نہیں گزری مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے، اور اسی طرح سورہ زمر میں بھی آتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں کہ جب تک اس کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی اپنا پیغمبر بھیج نہیں دیتے، ان کی ہدایت کا انتظام کر نہیں دیتے۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہے قیامت کے قریب یہاں دنیا میں بھی ہماری یہ جو امت ہے، اس دنیا میں بھی یہ ہو جائے گا کہ جو سیدھی راہ دکھانے والے ہیں، علماء اکرام ہیں، وہ اپنے فرض سے غافل ہو جائیں گے۔ نیکی کی جو حکم دینے والا یا نیکی کے بارے میں کسی کو کسی کی غلطی بتانے والا گویا کہ معاشرے میں اس طرح ہوگا جیسے کہ کوئی جہاد کرنے والا، یعنی اس قدر یہ چیز ناپید ہو جائے گی، اور اس قدر یہ چیز معاشرے میں وہ ناپسندیدہ اور ناقابل معافی قسم کا جرم بن جائے گا لوگوں کے لیے کہ کوئی کسی کو ٹوکے کیوں، کوئی کسی کو منع کیوں کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کرنا ہے۔ اس سے آگے جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم لوگ اب اس سے آگے ہم دیکھیں گے کہ جہنم کا جو ہے وہ جہنم کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا پڑھیں گے کہ جہنم کیا چیز ہے، جس کے بارے میں تھوڑا سا ابھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد سینکڑوں مواقع اور ہیں قرآن پاک میں جہاں پہ جہنم کا آئے گا ذکر، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جہنم کے بارے میں پھر مزید بھی پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے جہنم کے بارے میں پڑھنے کے لیے، کیوں ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں؟ دیکھیں، جب تک ہمیں کسی چیز کے کانسیکوینسز اور کسی چیز کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل جاتا نا کہ وہ کتنی خطرناک ہے، ہم لوگ اس وقت تک اس کے لیے کسی قسم کا انتظامات نہیں کرتے ہیں، کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں لیتے ہیں۔ تو ہمیں خود کے لیے بچنے کے لیے پریکاشنز لینے کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ آخر ہے کیا بلا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب دینے کے لیے ایک مقام تیار کیا ہے جو نہایت ہی خوفناک اور بھیانک ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ جہنم ہے، اور عام میں اردو میں ہم لوگ اسے دوزخ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور یہ دوزخ کہاں پر واقع ہے؟ یہ 7ویں زمین کے نیچے ہے. جس طرح 7 آسمان ہے نا، اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں. اور 7ویں زمین میں سب سے نیچے جو 7ویں زمین ہے، سجین جس سے کہا جاتا ہے، وہاں پر جو یہ جہنم ہے. وہیں پر جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے سجین کے مقام پر ہی جو ہے برے لوگوں کی روحیں بھی رکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دوزخ کو برسوں ہزاروں سال پہلے بنایا گیا تھا، اور یہ اب بھی موجود ہے. اس وقت جب کہ ہم لوگ دنیا میں ہیں، جہنم کا وجود کہیں نہ کہیں ہے اس دنیا میں، اور یہ قیامت کے دن دکھائی جائے گی. اب اور ایسا نہیں ہے کہ جب قیامت قائم کی جائے گی اس وقت اچانک سے اللہ تعالیٰ نے جنت یا جہنم جو ہے وہ بنا لینی ہے. یہ تمام کریشنز اللہ تعالیٰ نے ایون زمین پیدا کرنے سے پہلے بنا دی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آتا ہے کہ جہنم جو ہے، اس دوزخ، اس کا آگ کا رنگ جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے. آتا ہے حدیث میں، آتا ہے ترمذی کی روایت ہے کہ آگ جو ہے پہلے 1000 سال تک جلائی گئی. فرشتوں کو کہا کہ 1000 سال تک، تو وہ سرخ ہو گئی. تو انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ سرخ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا 1000 سال اور اس کو دھنکو. 1000 سال اور اس کو جلایا گیا تو وہ پھر سفید ہو گئی. پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا 1000 برس اور اس کو دھنکو، اور پھر وہ سیاہ ہو گئی، بالکل سیاہ. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ معاف کرے کہ یہ اس قدر جو ہے وہ خطرناک چیز ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو اس وقت ہماری دنیا کی جو وہ آگ ہے، وہ 70 پانیوں سے پاک اور ٹھنڈی کی گئی آگ ہے ایز کمپیئر ٹو دا آگ دیٹ از ان جہنم. اب خود سوچیں کہ 70 ٹائم اگر دنیا کی ہمیں ایک ہلکا سا آگ کا شعلہ چھو جائے تو کس طرح ہمارا برن ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ اگر وہ برننگ سینسیشن کیا ہوگی جو 70 ٹائمز زیادہ گرم ہوگی. اسی طرح دوزخ کی وسعت اور گہرائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جہنم کی وسعت کے بارے میں دریافت فرمایا، اور پھر خود ہی جواباً فرمایا، ایک جہنمی کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. یہ ایک جہنمی کا سائز بتایا جا رہا ہے. اور سوچیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھر دوں گا میں جہنم کو جنوں اور انسانوں کے ساتھ. تو آپ سوچیں کہ جب جہنمی اس کے اندر ڈالے جائیں گے، وہ جہنمی جب ایک جہنمی اس سائز کا، تو پھر جہنم کا اپنا سائز کیا ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی آیت 7167 ہے، جس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ناگہاں آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، اور پھر ارشاد فرمایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے، کس چیز کی آواز ہے؟ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا اور جہنم میں گرتا جا رہا تھا، اور اب 70 سال گزر جانے کے بعد جا کر اس کی تہ تک پہنچا ہے. آپ خود سوچیں کہ اس کی ہولناکی کیا ہے. اور ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب چیز اوپر سے گرتی ہے تو کتنی تیزی سے نیچے جاتی ہے. تو سوچیں اتنی تیزی سے نیچے جانے کے باوجود وہ 70 سال اس کو لگے اس کی تہ میں جانے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک سے بھی ہمیں اس کی وسعت و گہرائی کا پتہ چلتا ہے. حامیم سجدہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. پھر دوزخیوں کی غذا کیا ہوگی؟ دوزخیوں کو کھانے کے لیے خاردار تھوہر دیا جائے گا. کیکٹس ہوتی ہے نا، کیکٹس آپ نے دیکھا ہوگا پودا، تھوہر کا پودا وہ ہوتا ہے ایک، اس کے ارد گرد سارے کانٹے سے لگے ہوتے ہیں، وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے 2594. اسی طرح کہتے ہیں کہ جب پینے کے لیے جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی، ٹھیک ہے، اور
تیل کی چرچٹ جو ہم لوگ فرائی کرتے ہیں آج کل، بلکہ آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ اچھے سے ایکسپیرینس ہوتا ہوگا کہ جب ہم تیل میں کوئی چیز فرائی کرتے ہیں خوب گرم ہو گیا ہوتا ہے اور اس کے بالکل نیچے تہ میں بہت گاڑھا اور گرم گرم سا تیل جو ہے وہ ہوتا ہے بیٹھا ہوا، وہ گرم گرم تیل اور پھر جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی پیپ، یہ پانی مشروب ہوگا جہنمیوں کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کے قریب منہ کے قریب آئے گی تو اس کی بھاپ سے ان کی ساری کھال گر جائے گی، اور جب وہ پانی پیٹ میں جائے گا تو آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اور اس طرح ان کی آنتیں شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکل جائیں گی۔ اسے بھی ترمذی نے روایت کیا ہے 2591، 2592 اور 2593 میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوزخیوں کے خلیے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوزخیوں کے جو جسم ہیں وہ بہت ہی زیادہ مختلف ہوں گے، اور ایک الترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 68 میں آتا ہے کہ جہنمیوں کی شکلیں ایسی نفرت انگیز ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ اللہم لا تجلنا منہم، جب بھی ایسی کوئی بات سنا کریں ہمیشہ اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اور کفار کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر تیز ترین گھوڑے پہ اگر اس پہ وہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا سفر طے کرے تو 3 دن لگ جائیں گے، اسے بخاری کی حدیث نمبر 6551 نے کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک ایک داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ برابر ہوگی، اور کھال کی موٹائی 42 ہاتھ کی لمبائی جتنی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نا ایک ہاتھ کتنا لمبا ہوتا ہے، اور بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینے تک۔ اس کو بھی ترمذی نے 2586 میں کہا ہے۔ اسی طرح زبان کا بتایا جاتا ہے کہ کوس یا 2 کوس دور تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی اور لوگ اس کو روندیں گے، یہ بھی 2589 ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح جہنمیوں کا اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ آپ دیکھیں استغفر اللہ کہ کس قدر برا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ میدان حشر میں جہنم کو کیسے لایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ مسلم کی 1167 اور 7164 ہے جس کے اندر یہ چیز بیان ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ جہنم کو بھی پسینہ آ رہا ہوگا اور فرشتوں کو بھی اس کو کھینچ کر فرشتے بھی ہانپ رہے ہوں گے۔ 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے اور پھر بھی وہ ہانپ رہے ہوں گے، یعنی کہ اس کا جس قسم کا اس کا غصہ اور اس کا بپھرنا اور اس کا جوش ہوگا۔ اور جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ ایسے ہے کہ 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے اس کے پاؤں میں، اور جس سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی پر ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اسی طرح امام احمد کی روایت ہے کہ اس کے تلووں میں انگارے رکھے جائیں گے جن سے اس کا بھیجا ابلے گا۔ مسند احمد کی روایت 18418 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی مزید ڈفرینٹ قسم کے عذاب بتائے گئے ہیں، جیسے آگ، خون، دریا اور پتھراؤ، سر کا کچلنا، منہ نوچنا، سانپ، بچھو اور حلق میں پھنسنے والی کھانے وغیرہ ہیں جو کہ جہنمیوں کی سزا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہنم کے طبقات کا یہاں پہ ذکر ہے، کوئکلی اس چیز کو کر لیتے ہیں کہ جہنم سب سے پہلی جہنم ہے جس کا مطلب ہے انتہائی گہرائی، انتہائی گہرائی، اور اس میں موحدین یعنی کہ اللہ کو ماننے والے وہ لوگ ہوں گے جو گناہوں کے مرتکب ہوں گے، ان کو سزا کے بعد دو کے نکال لیا جائے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا کتنے سال کے کتنے مہینے وہ اس کے اندر رہیں گے۔ پھر دوسرا طبقہ ہے لظا، یعنی کہ شعلے والی آگ، اس میں یہود کو ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آتا ہے
اور ان سب کی جو ہمیں دلیل ہے نا وہ قرآن پاک سے مل جاتی ہے. قرآن پاک کے اندر ہی اس کے مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ کہاں پہ کس کا بیان ہے. یہ تمام الفاظ جو جہنم کے ہیں نا یہ قرآن پاک سے ثابت شدہ ہیں، اور ڈفرینٹ مقامات پر ڈفرینٹ سزاؤں کی ڈفرینٹ گناہوں کی سزا کے طور پہ یہ بیان کیے گئے ہیں. اور مفسر کہتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ طبقات ڈفرینٹ جسم کے اعضاء کے ڈفرینٹ گناہوں کی سزاؤں کے اکارڈنگلی بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح تیسرے میں حطمہ توڑ دینے والی، یعنی کہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ اس قسم کی آگ اور ایسی سزائیں ہوں گی جو ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گی، اور یہ اس میں نصارہ اور عیسائی لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سعیر ہے، یہاں پہ بھی آیا نا سعیر، یہ جو سزا ہے اس کے اندر ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ ہوں گے، سائبین ہوں گے. سقر ہے، آگ کی گرمی اور اذیت اس کا معنی، اور اس میں آتش پرست ہوں گے. اور جہنم بھڑکتی ہوئی آگ انتہائی گرم، اس کے اندر مشرک ڈالے جائیں گے. اور خاویہ یعنی کہ گہرا گڑھا سب سے آخری طبقہ ہے، اور اس میں کہتے ہیں اسفل السافلین، سب سے زیادہ نچلے درجے کے جو لوگ ہیں یعنی کہ منافق، وہ اس گڑھے میں ڈالے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آگے مزید مختلف قسم کی جو ہے وہ ہیں حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ویسے بھی پڑھ دی ہیں کہ مسلسل دہکایا جا رہا ہے. یہ ساری حدیث ہے، اگر آپ لوگ کہیں گے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، ورنہ اقبال کیلانی کی بک ہے جہنم کا بیان، آپ لوگ چاہیں تو آپ اس بک کو لے کر اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں. اس کے اندر جہنم کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن دی گئی ہے، اور یہ ساری احادیث جو ہیں وہاں سے لی گئی ہیں، اور وہیں سے مطلب وہاں پہ آپ کو یہ سب احادیث مل جائیں گی. اس کے علاوہ کہا گیا کہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد جو کوئی اللہم اجرنی من النار ساتھ ساتھ پڑھے، کہا جاتا ہے کہ اگر اس رات یا اس دن اس کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے، لیکن یہ بخشش مشروط ہے کہ وہ گناہ کبیرہ میں ملوث نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح عذاب دوزخ کی اسی دعا کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ اسے دوزخ سے محفوظ رکھ، یعنی کہ اللہم اجرنی من النار 3 دفعہ اگر ہر نماز کے بعد آپ کہتے ہیں تو جہنم پھر اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ اسے دوزخ سے محفوظ رکھ. ترمذی نے اسے روایت کیا ہے 2581 میں. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے لیے اس آیت میں عمل کے کیا پوائنٹ نکلتے ہیں کہ ستاروں کی تخلیق پر کے مقاصد پر غور و فکر کرتے ہوئے با مقصد زندگی گزارنی ہے، اور با مقصد اللہ تعالیٰ کی مخلوق بننا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، تکذیب کی روش سے بچنا ہے، کسی بھی قسم کا انکار وہ چاہے چھوٹا حکم ہے یا بڑا ہمیں وہ نہیں کرنا ہے، اور شعور کے ساتھ ہر روز جہنم سے پناہ کی دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے جی. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کل اپنی آیت نمبر 9 اور 10 کی تجوید اور ترجمہ کریں گے، اور اگر ٹائم بچا تو ہم لوگ اس کی تفسیر بھی کر لیں گے. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. معذرت آج پھر میں نے آپ کے 5 منٹ اوپر لے لیے. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے؟ چلیں بھی ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں ہم لوگ، اور پھر انشاءاللہ تعالی کل ہم لوگ آگے پڑھیں گے. دعا مانگ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی آج پڑھا، جو بھی آج سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو غور کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے اسے زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچا لے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے والا بنا لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.